السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف بھیجیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی رضی اللہ عنہ، تیرا مرتبہ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے پر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا، اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ